اور آج اس کڑی میں جس مدے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دین کی دعوت۔ اسلام میں کیا دین کی دعوت دینا بہت ضروری ہے؟ دین کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ دین کی دعوت دینا یعنی کسی کا دھرم پریورتن کروانے کے لیے اس کو ایک طرح سے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کا برین واش کرنا۔ دین کی دعوت کو کس طرح سے سمجھا جائے، کس طرح سے دیکھا جائے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں۔ پہلی بار کیا کہتا ہے اسلام میں ساحل ایکس مسلم اور ایکس مسلم ایڈم سیکر ہمارے ساتھ دونوں ایک ساتھ ایک منچ پر ہیں۔ بڑے دنوں سے ہمارے جو تمام فالوورز ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کے فالوورز ہیں، جو ہمارے شو کے فالوورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لایا جائے۔ اور مسلم دھرم گرو ڈاکٹر سید اوشاف شاہ مری خرم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ۔ دین کی دعوت دینا کیا ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھیں۔ لوگوں کو سچائی اچھائی کی باتیں بتانا، اسی کو دین کی دعوت کہا جاتا ہے۔ دین کی دعوت دینا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب جہاں تک ڈاکٹر سید صاحب نے کہا ہے کہ اچھی باتیں بتانا، تو اچھی باتیں کیا ہے؟ اچھی بات اسلام کے حساب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ بات جو غیر مسلم ہے ان کو پہنچانا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کے دین کو فالو کرنے لگے، مسلمان ہو جائے۔ اب اس کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان انڈیویجول لیول پہ دین کی دعوت دے سکتا ہے، اور اگر ہم رسول اللہ کے زمانے کو دیکھیں اور رسول اللہ اور صحابہ کا عمل اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ایک الگ پرسپیکٹیو ملتا ہے۔ دین کی دعوت رسول اللہ جو دینے کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو میں ایک حدیث سے بتاتا ہوں۔ رسول اللہ جو ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی۔ آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پوچھا، پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ، اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا۔ سامنے والے کو اسلام قبول کروانا ہے، اگر اچھے سے مانے تو ٹھیک ہے، نہیں اچھے سے مانے تو اس کے اوپر زبردستی کی جائے گی، یا ایسا کنڈیشن رکھا جائے گا کہ وہ مجبوری میں اس کو یا تو دین اسلام قبول کرنا پڑے گا، یا تو پھر جزیہ دینا پڑے گا، یا تو پھر جنگ کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا۔ تو یہ طریقہ رہا ہے اسلام کا دین کی دعوت دینے کا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب اس قسم کا پوائنٹ رکھیں گے۔ مجھے کوائٹ فرینکلی ذاتی طور پہ کافی افسوس ہوا۔ قرآن سورہ فضلت آیت نمبر 33 بتاتی ہے اس شخص سے بہتر بات اور کیا ہو سکے گی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے۔ اللہ کے لیے بلانا، دعویٰ دینا قرآن کے اوپر ہے، قرآن کی بات ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 16 جو سورہ النحل ہے اس کی آیت نمبر 125 بھی کہتی ہے تمام مسلمانوں کو آپ دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ سورہ النحل جو ہے وہ مکی سورت ہے ہجرت سے پہلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں چونکہ مسلمان کم ہے تو وہ مکی آیتوں کو ایٹ لیسٹ فالو کر رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 29 سورہ عنکبوت، ایک اور مکی آیت ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ایون اب اہل کتاب سے جب بات کرو ان کو بھی بہتر طریقے سے انصاف کے ساتھ اسلام کے اوپر لے کے آؤ۔ تو انڈیا کے اندر چونکہ میرے مطابق مکن اسلام چل رہا ہے، اور ابھی جو ساحل نے حدیث دی تھی وہ مدنی اسلام سے ریلیٹڈ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا طاقت میں آ چکے ہوئے تھے۔ تو میں ایون اگر مکی اسلام کی طرف جاؤں تو دین اسلام کی طرف بلانا اور ان کو کہنا مسلمان ہو جو، اور اینڈ میں اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت میں وَنَحْنُ لَهُ لِمُسْلِمُونَ، کہ ہم لوگ تو مسلم ہیں، سبمٹ ہیں، اللہ کی طرف سبمٹرز ہیں، تم لوگ بھی اللہ کے سبمٹر ہو جاؤ۔ کوئی بھی اچھا کام ایک مشرک اگر کر رہا ہے، ایک شرک کرنے والا کر رہا ہے، تو قرآن بتاتا ہے کہ مشرک تو جائیں گے ہی جہنم میں، چاہے اچھے سے اچھا کام ہی کیوں نہ کر لیں۔ تو اچھائی کی طرف بلانے کی کوئی بنتی ہی نہیں جب تک آپ انہیں مسلمان نہیں بناتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام آپ کرتی ہیں، پچھلی بار بھی آپ نے مجھے بلایا تھا، اور جو کانسپریسی اینٹی اسلامک ہوتی ہے
اس کا ہی یہ پروگرام بنایا جاتا ہے. بالکل نہیں خرم صاحب, بالکل نہیں خرم صاحب, ایک منٹ خرم صاحب, آپ نے ایک آروپ لگایا ہے, سنیے میری بات. اگر ایسا ہوتا خرم صاحب تو شو میں صرف اور صرف ایکس مسلم ہوتے, آپ نہیں بیٹھے ہوتے. آپ میرے اوپر کچھ بھی آروپ لگائیں گے اور میں سنوں گی اسے, یہ غلط ہے. آپ ان دونوں کی پول کھول کے رکھ دیجئے, یہ دونوں جھوٹے ہیں, یہ ثابت کر دیجئے. موضوع رکھا ہے, عنوان رکھا ہے, سبجیکٹ رکھا ہے, دین کی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی, کوئی بھی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی. یہ جو ویاخیا کرنے کے لیے آپ نے ساحل صاحب کو یا فلاں صاحب کو یا پاکستان کا حوالہ دے کر آپ نے بٹھالا, وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, سورہ عنکبوت کی آیت, معنی کچھ بھی بتا رہے ہیں, آپ کو بھی اس کے معنی نہیں معلوم. نہیں, مجھے نہیں معلوم, میں چاہتی ہوں آپ اگر ان کو پورا پروموٹ کر رہی ہیں. نہیں, بالکل پروموٹ نہیں کر رہی خرم صاحب. خرم صاحب سنیے, خرم صاحب آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ اتنے تجربے کار ہیں, آپ کو اسلام کی اتنی جانکاری ہے, آپ ان کی پول کھولیے نا, آپ کہیے یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں. یہ گفتگو نہیں کرنے دے رہی ہے قوم, یہ قوم نہیں بولنے دے رہی ہے, ہر چیز کا مذاق بنا رہی ہے. ابھی آپ نیچے کمنٹ دیکھیے گا, جیسے ہی آپ کا پروگرام ہو جائے تو ذرا کمنٹ ملاحظہ کیجئے گا کہ کیا بدتمیزی اس وقت چل رہی ہے کمنٹ میں. غلط بیانی کر رہے ہیں, اس غلط بیانی کو صرف بولنے سے نہیں چلے گا نا مولانا. مولانا میں کچھ بھی بول دوں, اگر غلط بولوں تو آپ کو ٹائم مل رہا ہے نا مجھے ریفیوٹ کرنے کا. آپ سے بات کروں گا, میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اور اگر آپ نے مجھے ٹرول کرنے کی کوشش کی تو میں پھر چلا جاؤں گا. میں قرآن کی آیت کے بارے میں بتاؤں کہ وہ جو پہلے من گھڑت انہوں نے حدیث سنا دی ان کے بارے میں ایک ایک کر کے سب کی پول کھولی, ایک ایک کر کے سارا جھوٹ ان کا ان کے منہ پہ دے کر آپ انہیں جواب دیجئے. چلیے ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم ساحل نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا جواب لے لیتے ہیں, پھر ایڈم سیکر نے جو حوالہ دیا تھا اس کا جواب لوں گی. سنن ابن ماجہ میں یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, یہ من گھڑت ہے. من گھڑت بول رہے ہیں, اس کے معنی یہ نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا, بات پوری سن لیجئے, بات ختم ہو گئی بات, یہ باری 3929. دوسری بات, سورہ نحل, سورہ عنکبوت کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں سیدھی سیدھی ایک بات سمجھ لیجئے. قرآن حکیم, قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے, رب المسلمین نہیں ہے. اب اس میں ہندو مسلم کا بھید کھڑا کرنا اور قرآن پہ انگلی اٹھانا اور حدیث پہ انگلی اٹھانا اور من گھڑت باتیں کرنا آپ کرتے رہیے, آپ کی مرضی ہے, پر سچ تو سچ رہے گا نا. جی 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 جی, میں مولانا بڑے اچھے مولانا ہیں. 7ویں سورت کو سورہ نمبر 1 کہہ رہے ہیں, ریولیشن کے مطابق 7ویں ہے, لیکن اس کے اندر پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین. نیچے کیوں نہیں آئے؟ ورس نمبر 6, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی ہدایت بخشنا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے, ان کا نہیں جن پہ تو نے عذاب نازل کیا ہے. کون سی تفسیر کھولوں, کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں؟ عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں, جو مشرک ہیں, جو کافر ہیں, جو اہل کتاب بھی ہیں, وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. آپ لوگ 17 بار اگر صرف فرض نمازیں ہی پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو, تمام نون مسلموں پہ عذاب ہے اللہ کا, یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. یہ جو چینل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں یہ شاید اپنا پرچار کرنے کے لیے, ٹی آر پی بڑھانے کے لیے, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, من مانے طریقے سے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کرتے رہیے. خرم صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ